ایک سرسبز اور خوبصورت جنگل کے کنارے ایک چھوٹا سا مول رہتا تھا جس کا نام مارجو تھا۔ مارجو اپنے پنجوں سے مٹی کو کھودتا، سرنگیں بنا کر اپنا گھر بناتا تھا۔ وہ دن بھر مٹی کے اندر اندر چھوٹے چھوٹے رستے بناتا اور رات کو باہر نکل کر چاندنی رات کا نظارہ کرتا۔ لیکن آج کا دن کچھ خاص تھا۔ آج مارجو نے فیصلہ کیا کہ وہ دنیا کے حسن کو دیکھنے کے لیے زیادہ دیر تک باہر رہے گا۔ جب سورج کی روشنی جنگل میں پھیل رہی تھی، مارجو اپنی سرنگ سے باہر نکلا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں روشنی کی چمک سے تھوڑی دیر کے لیے چندھیا گئیں اور آنکھیں کھل نہیں رہی تھیں، لیکن جلد ہی وہ روشنی کا عادی ہو گیا۔ اس نے اپنے چھوٹے پنجوں سے مٹی صاف کی اور ارد گرد کا جائزہ لیا۔ جنگل کا ماحول نہایت پرسکون اور خوبصورت تھا۔ ہر طرف خاموشی تھی، صرف ہلکی ہلکی ہوا کے جھونکے اور پرندوں کی چہچہاہٹ سنائی دے رہی تھی۔ مارجو کا دل خوش ہو گیا۔ وہ ایک نیک تجربے کی تلاش میں آگے بڑھنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے اسے جنگل کے کنارے ایک کھلا میدان نظر آیا۔ میدان میں بے شمار خوبصورت پھول کھلے ہوئے تھے، جن میں پیلے، نیلے اور سرخ رنگوں کے پھول شامل تھے۔ ان پھولوں کے درمیان سفید رنگ کے ہلکے پھول، جنہیں چوئی موئی کے پھول ڈینڈیلائن کہا جاتا ہے، ہوا کے جھونکے سے جھوم رہے تھے۔ مارجو نے کبھی ایسا نظارہ نہ دیکھا تھا۔ وہ تیزی سے ان چوئی موئی کے طرف بڑھا اور ان کے قریب پہنچ گیا۔ مارجو ان عجیب و غریب پھول کو دیکھنے لگا۔ وہ ان کو بہت قریب سے دیکھ رہا تھا اور غور کر رہا تھا۔ یہ پھول دوسروں سے مختلف ہیں، اس نے سوچا۔ اس کے چھوٹے پنجے بڑے نرمی سے چوئی موئی کے پھول کو چھونے لگے۔ پھول کے نرم اور ہلکے بالوں جیسے حصے نے مارجو کے دل میں عجیب سے احساس پیدا کیا۔ اس نے فوراً چوئی موئی کے پھول کو پھونک ماری اور جیسے ہی اس نے ایسا کیا، پھول کے بیج ہوا میں اڑنے لگے۔ یہ دیکھ کر مارجو کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس کے چہرے پر ایک بڑی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ خوش ہو کر تالیاں بجانے لگا اور پھر دوبارہ ایک چوئی موئی کے پھول کے قریب جا کر اس نے پھونک ماری۔ چوئی موئی کے بیج ہوا میں تیرنے لگے، جیسے چھوٹے چھوٹے ستارے آسمان پر چمک رہے ہوں۔ مارجو اب اور زیادہ خوش ہو گیا۔ اس نے ارد گرد کے تمام عجیب و غریب سے پھولوں کو پھونک مارنا شروع کر دی۔ وہ ہر طرف دوڑ رہا تھا اور اس عجیب و غریب سے پھول، جس کا نام چوئی موئی ایسا تھا، اس کے پاس جا کر ایک زور سے پھونک مارتا اور دیکھتا کہ کیسے بیج ہوا میں اڑتے ہیں اور دور دور تک پھیل جاتے ہیں۔ وہ یہ کھیل اس قدر مزے سے کھیل رہا تھا کہ وقت کا احساس ہی بھول گیا۔ دھوپ دھیرے دھیرے کم ہونے لگی اور سورج مغرب کی طرف غروب ہونے لگا۔ آسمان کے رنگ بدلنے لگے۔ نیلا آسمان نارنجی اور گلابی رنگوں میں ڈھل گیا۔ مارجو کو احساس ہوا کہ شام ہو گئی ہے، لیکن وہ ابھی بھی کھیلنے میں مگن تھا۔ ہوا کے جھونکے سرد ہو گئے تھے، لیکن چوئی موئی کے بیج اب بھی ہوا میں تیر رہے تھے۔ مارجو نے میدان کے درمیان میں بیٹھ کر آخری دنداسے کو دیکھا۔ یہ دنداسہ باقیوں سے زیادہ بڑا اور خوبصورت تھا۔ مارجو نے اسے نرمی سے اپنے پنجے میں چھوا اور پھر آہستگی سے پھونک ماری۔ جیسے ہی پھول کے بیج ہوا میں اڑے، مارجو کی آنکھوں میں حیرت چمکنے لگی۔ یہ بیج باقیوں سے زیادہ دور اور اونچے جا رہے تھے۔ مارجو نے آسمان کی طرف دیکھا اور ان بیجوں کو دور سے دور جاتے ہوئے دیکھا۔ یہ منظر اس کے لیے جادوئی منظر تھا۔ سورج کے غروب ہونے کے بعد مارجو میدان میں لیٹ گیا اور آسمان کے ستاروں کو دیکھنے لگا۔ اس نے سوچا کہ یہ کیسے ان دنداسوں کے بیجوں کی طرح ہم سب کو اپنی زندگی میں کسی نہ کسی طرح اڑنا ہوتا ہے، کسی نئے مقام تک پہنچنا ہوتا ہے اور نئے تجربات کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ وہ اپنی سرنگ میں واپس جانے کا سوچ رہا تھا، لیکن اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ کچھ دیر اور باہر رہے۔ رات کے اندھیرے میں جب چاند اپنی روشنی پھیلا رہا تھا،
مارجو میدان میں لیٹا ہوا تھا اور اس کے آس پاس کا منظر کسی خواب کی طرح حسین لگ رہا تھا۔ آسمان کے ستارے، دنداسے کے بیج اور جنگل کی خاموشی، سب کچھ مارجو کے دل کو سکون دے رہا تھا۔ آخر کار مارجو نے فیصلہ کیا کہ اب وہ واپس اپنی سرنگ میں جائے گا، لیکن آج کا دن وہ کبھی نہیں بھولے گا۔ اس نے دنداسوں کے ساتھ جو کھیل کھیلا تھا وہ اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگلی بار جب وہ دوبارہ باہر نکلے گا تو پھر سے ان عجیب و غریب پھول جن کا نام دنداسا تھا کے ساتھ کھیلنے کا انتظار کرے گا۔ یوں مارجو اپنی سرنگ کی طرف روانہ ہو گیا، دل میں سکون اور خوشی کے ساتھ اور امید کے ساتھ کہ کل پھر وہ نئے تجربات کے لیے تیار ہو کر واپس آئے گا اور خوب کھیلے گا۔ پیارے بچوں، جلدی سے سبسکرائب اور لائک کیجئے۔